नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमाइन। मोहतरम दोस्तों और भाइयों, ज़िलक़ादा का आखिरी हफ्ता चल रहा है और इसके बाद ज़िलहज का यानी हज का महीना शुरू होने वाला है। तो इसी हवाले से आप हजरात के सामने चंद गुज़ारिशात अर्ज करूँगा। जब ज़िलहज का महीना आता है तो हमारे जहनों के अंदर, हमारे माइंड के अंदर हज के बारे में मालूमात, हज का शौक़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर देखने का शौक़ हमारे दिल के अंदर और हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक को देखने का ख्वाब हर मुसलमान के दिल के अंदर तड़प और तलब है। तो इसी हवाले से अर्ज करूँगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगज़ीदा बड़े ही जलीलुल क़द्र पैगम्बर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो जलीलुल क़द्र पैगम्बर हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैकड़ों आयात के अंदर जो है अपने खलील का जिक्र अपनी किताब के अंदर किया और इसकी कई वजूहात हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 4 इम्तिहानात भी लिए। पहली वजह तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने खलील का जिक्र सैकड़ों आयात के अंदर अपनी किताब में किया। और क्यों किया? क्यों? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं हज़रत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके बेटे हैं इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है इसराइल। और याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं सय्यदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमोबेश 18,000 पैगम्बर भेजे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 18,000 पैगम्बर भेजे। यानी बनी इसराइल में से जितने भी पैगम्बर आए, बनी इसराइल में जितने भी पैगम्बर आए वो सारे के सारे हज़रत इब्राहीम के बेटे याकूब, याकूब के बेटे हज़रत इब्राहीम के बेटे इसहाक और इसहाक के बेटे याकूब और याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये एक सिलसिला चलता है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दूसरे बेटे हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनकी नस्ल में से, उनकी पुश्त में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 40 पुश्तों के बाद तकरीबन हमारे प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया। अब आते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इम्तिहानात की तरफ। और ये इतने पैगम्बर मबऊस किए इस वजह से, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगम्बर भी हैं, खलीलुल्लाह भी हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 4 इम्तिहानात लिए और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन चारों इम्तिहानात में से कामयाबी हासिल की। और एक बात जहन में रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नबी से इम्तिहान लिया है। नबी पर आज़माइश आए तो वो दर्जात की बुलंदी होती है, गैर नबी पर आज़माइश आए तो वो उसके गुनाहों की सज़ा होती है। नबी पर आज़माइश आए तो वो दर्जात की बुलंदी होती है और गैर नबी पर आज़माइश आए तो वो गुनाहों की सज़ा होती है।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے پہلا امتحان لیا جب اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو بھیجا، اور کہاں بھیجا؟ اس گھر کے اندر بھیجا جہاں صرف بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، بلکہ بت بنائے جاتے تھے اور آگے بت جو ہے وہ فروخت کیے جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس گھر کے اندر اپنے خلیل کو پیدا کیا، اور پیدا جب کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ بتوں کو بنا رہے ہیں، پھر آگے اپنے معبودوں کو فروخت بھی کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہاں سے اپنے باپ کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے۔ بات بہت لمبی ہے، مختصر یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑتے ہیں اور ان کے اوپر مقدمہ چلتا ہے، اور فیصلہ نمرود یہ کرتا ہے کہ اس کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے۔ یہ پہلا امتحان تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر سوچے اور اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرتے ہوئے آگ کے اندر چھلانگ لگا دی، اور اس امتحان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ دوسرا امتحان یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے رو رو کر، اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا، اسماعیل علیہ السلام۔ اور جب کچھ بڑے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم، آپ کو جو محبوب چیز ہے، آپ کے نزدیک جو بہت محبوب چیز ہے، اس کو فلاں وادی کے اندر جو ہے چھوڑ کر آؤ۔ محبوب چیز کون سی تھی؟ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر سوچے، بغیر توقف کیے ہوئے اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو لیا، اور مکہ کی بے آب و حیا کی وادی کے اندر، اس جنگل کے اندر، اس وادی کے اندر، پہاڑوں کی وادی کے اندر جو ہے ان کو چھوڑ کر آئے۔ اس امتحانات میں سے بھی کامیاب ہوئے۔ اور تیسرا امتحان جو اہم تھا، جس کی وجہ سے ذی الحج کے مہینے کے اندر، حج کے اندر جو ہے ہم لوگ جو ہے قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرو، جو چیز تجھے محبوب ہے اس کو میرے راستے کے اندر قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، میرے محبوب، میرے نزدیک میری سب سے زیادہ محبوب چیز میرا بیٹا ہے، اللہ تو نے میرے بیٹے کی قربانی مانگی، یہ لے، میں حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے اوپر چھری کو چلایا۔ اب یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے، جب سے اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا، جب سے دنیا بنی ہے، تب سے لے کر اب تک آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے۔ ایک بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری کو چلانا شروع کیا، تو فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہے۔ فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، لیکن اللہ کہہ رہا تھا، فرشتوں دیکھو، تم نے اعتراض کیا تھا، اللہ انسان کو بنا رہا ہے، یہ خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا، آج دیکھو میرا ابراہیم کیسے اپنے امتحان میں سے کامیاب ہو رہا ہے۔ اور دوسری مرتبہ ہمارے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی وادی کے اندر گئے، اور ان ظالموں نے پتھر مار کر میرے محبوب کو لہو لہان کیا، اتنا لہو لہان کیا کہ میرے محبوب بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ فرشتوں کی چیخیں نکلی، میرے اللہ، اے ہمارے مالک، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا محبوب ہے، محبوب کائنات ہے، آج وہ لہو لہان ہے۔ اس وقت بھی فرشتوں کی چیخیں نکلی۔ تو بہرحال یہ تیسرا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا، جس نے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے اس امتحان میں سے بھی حضرت ابراہیم کو کامیاب کیا۔ اور چوتھا امتحان یہ تھا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اے میرے خلیل، جاؤ جا کر میرے گھر کی بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی گھر کی بنیادوں کو اٹھایا،
اور بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ تو میرے عزیز دوستو، قربانی کیا ہے؟ ترمذی شریف کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی والے دن اللہ رب العزت کو ذی الحج کے مہینے میں قربانی کے دن جو ہے سب سے زیادہ محبوب جو عمل ہے وہ قربانی ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک اور کوئی بھی محبوب عمل نہیں ہے ذی الحج کے مہینے میں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کرنے پر آپ کو ملے گا کیا؟ کیا ملے گا؟ ابن ماجہ کے اندر ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قربانی کرے گا اور جس جانور کی قربانی کرے گا اس جانور کے اوپر جتنے بھی بال ہوں گے ہر بال کے برابر اس آدمی کو نیکی دی جائے گی، اس آدمی کو نیکی ملے گی۔ اور ہم نے قربانی اس وجہ سے نہیں کرنی، کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں کرنی کہ میں نے اتنا بڑا جانور لیا، میں نے اتنا بڑا بکرا لیا، میں نے اتنا بڑا دمبا لیا، لوگ کیا کہیں گے، اس لیے نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں، ان کی سنت ہے، ان کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اللہ کی رضا کے لیے ہے ہم نے قربانی کو ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قربانی کرنے کی اور جو ہے ہمیں اللہ رب العزت اپنے گھر اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔